بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متقابلات متقابل کی جمع ہے جس کا معنی ہے ضد، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہونا، اور متقابلات سے مراد ظاہر، نص، مفسر اور محکم جو کہ کلام کے معنی اور مراد کو واضح کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ان کی ضدیں یعنی خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ جو کہ کلام کے معنی اور مراد کو پوشیدہ کرتی ہیں مراد ہیں۔ تو ظاہر، نص، مفسر اور محکم کلام کی وضاحت کرنے میں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کی ضدیں ہیں، کیونکہ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کلام کی مراد کو پوشیدہ کرتی ہیں۔ جس کلام کو صرف سننے سے مراد واضح ہو جائے اور غور و فکر نہ کرنا پڑے اسے ظاہر کہتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے کلام کیا جائے اس مقصد میں کلام نص کہلاتا ہے۔ ظاہر اور نص کی مثال میں صاحب کتاب نے فرمان باری تعالی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کو ذکر کیا ہے۔ اسے سمجھنے سے پہلے آپ ایک ضروری وضاحت سن لیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے ظاہری معنی کیا ہیں اور آیت کس مقصد کے لیے لائی گئی ہے، اس کی تعیین یا تو شان نزول سے ہوتی ہے، یا قرآن کی دوسری آیتوں سے ہوتی ہے، یا حضور کی حدیث سے ہوتی ہے، یا صحابہ کے اقوال سے ہوتی ہے، یا پھر مجتہد اجتہاد کر کے بتاتا ہے۔ اگر تو ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت یا حدیث یا صحابی کے قول سے ہو تو اسے سمجھنا عموماً آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آیت کے معنی مجتہد اجتہاد کر کے بتائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اجتہاد ہر ایک کو سمجھ بھی آئے۔ تو ایسے وقت میں مجتہد کی بات پر یقین کرنے میں ہی فائدہ اور عافیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ علم میں جس مقام اور مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس مقام تک پہنچنا اور اس طرح کی عقل پانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ساری وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ آگے جو مثالیں آئیں گی وہ کچھ اسی طرح کی ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کو جلد سمجھ نہ آئیں، تو اس وقت اس وضاحت کو ذہن میں لائیے گا تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے اب ظاہر اور نص کی مثال میں پیش کی جانے والی آیت سے ظاہر اور نص کو سمجھتے ہیں۔ کفار بیع اور ربا یعنی خرید و فروخت اور سود کو ایک ہی سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خرید و فروخت سے بھی مال میں اضافہ مقصود ہوتا ہے اور سود سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اللہ نے کفار کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، یعنی دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے، اس طرح کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے، اور حلال اور حرام ایک نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ بیع اور ربا کے درمیان فرق کو بیان کرنے میں نص ہے کہ اس آیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں کے درمیان فرق کو بیان کریں، اور اس آیت کو سننے سے ہی بیع کا حلال اور ربا کا حرام ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، غور و فکر نہیں کرنا پڑ رہا، کیونکہ آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، لہٰذا اس معنی میں یہ آیت ظاہر ہے۔ آئیے اب سبق کو عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ فصل فی المتقابلات، فصل متقابلات یعنی ضدوں کے بارے میں۔ نعنی بہا، نعنی ہماری مراد، بہا ان سے یعنی ضدوں سے یعنی متقابلات سے، الظاہرہ والنص والمفسرہ والمحکمہ، ظاہر،
اور نص اور مفسر اور محکم ہے، مع ما یقابلھا ساتھ ان کے کہ جو ضد ہیں ان کے ما سے مراد آگے جو چیزیں بیان کی جائیں گی وہ ہیں، اور یقابلھا کی ہا ضمیر سے مراد پیچھے جو بیان ہو چکی یعنی ظاہر، نص، مفسر اور محکم یہ ہے، ساتھ ان کے جو ان کے مقابلے میں ہے۔ آگے جو من ہے یہ بیانیہ ہے، یا اس کا ترجمہ یعنی سے کریں گے، من الخفی والمشکل والمجملی والمتشابہ، یعنی خفی اور مشکل اور مجمل اور متشابہ۔ ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ ہماری مراد ان سے ظاہر، نص، مفسر، محکم، ساتھ ان کے جو ان کے مقابلے میں ہیں، یعنی خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ فالظاہر اسم، تو ظاہر نام ہے، لکل کلام، ہر ایسے کلام کا، ظہر المراد بہ کہ ظاہر ہو جس کی مراد، للسامعی سامع یعنی سننے والے کے لیے، بے نفس السماعی صرف سننے کے ساتھ، من غیر تأمل غور و فکر کے بغیر۔ تو ظاہر نام ہے ہر ایسے کلام کا جس کی مراد ظاہر ہو سامع کے لیے صرف سننے کے ساتھ، غور و فکر کے بغیر۔ والنص، اور نص ما وہ ہے یعنی وہ مقصد ہے، سیق الکلام لأجلہ لایا جائے کلام کو جس کے لیے یا جس کی وجہ سے۔ تو نص وہ ہے، وہ مقصود ہے کہ جس کی وجہ سے کلام کو لایا جائے۔ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس کی مثال یعنی ظاہر اور نص میں سے ہر ایک کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا میں۔ فالآیت، تو آیت یعنی یہ آیت، سیقت لائی گئی، لبیان التفرقتی فرق کو بیان کرنے کے لیے، بین البیع والربا بیع اور ربا کے درمیان، ردا لما ادعاہ الکفار رد کرتے ہوئے اس چیز کا دعویٰ کیا جس کا کفار نے، ردن منصوب ہے مفعول لہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آیت لائی گئی فرق بیان کرنے کے لیے بیع اور ربا کے درمیان، رد کرتے ہوئے اس چیز کا دعویٰ کیا جس کا کفار نے۔ آگے من بیانیہ ہے، اس کا ترجمہ یعنی سے ہوگا، من التسویتی بینہما، یعنی ان دونوں کے درمیان برابری۔ کفار نے دعویٰ کیا تھا ان بیع اور ربا کے درمیان برابری کا، حیث قالوا اس طرح کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا بیع تو ربا کی مثل ہے۔ جو یہ ان کا دعویٰ تھا تو ان کے اس دعوے کے رد میں یہ آیت کریمہ لائی گئی۔ تو اس فرق کو بیان کرنے میں، بیع اور ربا کے فرق کو بیان کرنے میں آیت نص ہے۔ وَقَدْ عُلِمَ حِلُّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةُ الرِّبَا، اور معلوم ہو گیا بیع کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا، بنفس السماع صرف سننے سے، فصار ذالک تو ہو گئی آیت، نصًا نص، فی التفریقتی فرق بیان کرنے میں، ظاہراً ظاہر، فی حل البیع بیع و حرمت الربا، فصار ذالک نصًا فی التفریقتی ظاہراً فی حل البیع و حرمت الربا۔ تو آیت ہو گئی فرق بیان کرنے میں نص، ہو گئی ظاہر بیع کے حلال ہونے میں اور ربا کے حرام ہونے میں۔